مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اس دوڑ میں رشتوں ناتوں، تعلق اور رابطوں کی کمی ہو گئی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ بھی رابطہ وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا۔ انسان دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ رشتے ناتے تو دور کی بات، اپنے گھر کے افراد کو بھی وقت نہیں دے پاتا، اور وقت کا نہ دینا اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ چیز منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ گھروں کے ماحول خراب ہو چکے ہیں، لڑائی جھگڑا روز بروز بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر بات کی تہ میں جایا جائے، بنیاد کی طرف جائیں، تو بات کوئی بات نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ وقت کی کمی، وقت کا نہ دینا، توجہ نہ دینا، یہی چیزیں لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ پھر لڑائی جھگڑے نفرتوں میں بدلتے ہیں، نفرتیں دوریاں پیدا کرتی ہیں، اور یہ دوریاں جدائی تک چلی جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی کام ہے انسان اسے ایک وقت پہ تقسیم کر دے۔ ہر ایک کا حق ہے، اسے اس حق کے مطابق وقت دینا، توجہ دینا یہ ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تمام رشتوں کے ساتھ اسی طرح توازن کے ساتھ سب کو توجہ دینا، جس کی جہاں جگہ ہے اسے اس جگہ پہ رکھنا۔ عام طور پہ گھریلو لڑائی جھگڑوں میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کو زیادہ توجہ دے دی، بیوی کو زیادہ توجہ دے دی، حالانکہ ہر ایک کی حدود مقرر ہے۔ اگر حدود کے اندر رہیں گے تو نہ کوئی لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور نہ ہر ایک کو اپنی حد معلوم ہے کہ میری حد کہاں ہے، اس حد میں رہے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اپنے حق کا مطالبہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اپنے حق کا مطالبہ تبھی بنتا ہے جب دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں آپس میں، ان سب رشتوں کا خیال رکھنا، ہر ایک کی عزت کرنا، ہر ایک سے ادب سے بات کرنا، یہ محبت کی بنیاد ہے۔ اگر ادب سے بات نہیں کریں گے تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ادب سے، پیار سے بات کریں گے تو محبتیں بڑھیں گی، اور گھر جنت نظیر بن جائے گا، جنت کی مثال بن جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کی اپنی ایسی خواہشات جو کہ بے جا ہوتی ہیں، ان بے جا خواہشات کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بے جا مطالبات کی وجہ سے ویسے بھی آج کل معاشرے میں لوگ مہنگائی اور کئی ایک ایسی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں جو پریشانیوں اور ٹینشنوں کا باعث ہے۔ تو جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتا جس طرح کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو وقت دیں۔ جب وقت دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، مجبوریوں کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں گے، اور آسانیاں ایسی پیدا ہوں گی کہ وہ محبت کی صورت میں ہوں گی، گھر کے اندر سکون کی صورت میں ہوں گی۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں یا میاں بیوی کے آپس میں چپقلش چل رہی ہو، تو وہاں پہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنا بہت زیادہ مجرب ہے۔ سورہ تحریم کا پڑھنا، 5 مرتبہ سورہ تحریم شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھے، اور گھر کے افراد یعنی میاں بیوی اور ان کے بچے
وہ یہ پانی استعمال کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیر کے آپس کی محبت ڈال دیتے ہیں، یہ دوریاں اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمل اسی کا اثر کرتا ہے، پڑھائی اسی کی فائدہ مند ہوتی ہے جو کہ نماز پڑھنے والا ہو۔ سب سے بنیادی چیز اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق نماز کے ذریعے درست ہوتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست رکھیں، قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، گھر میں دیکھیے گا پھر کس طرح برکتیں آتی ہیں اور آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ الفت و محبت خوشیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر وقت خوشی ملے گی، سکون ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔